اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، ذکر اللہ سننے کے لیے، ذکر رسالت معاب سننے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام کے اندر شامل رہیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور مدنی چینل فیس بک لائیو جو پیج ہے مدنی چینل لائیو، اس پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم یہاں پر بھی آپ کی آنے والی جو فرمائشیں ہیں ان کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ ہمارے عبد الماجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، پیارے پیارے زبیر طاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ مولانا عظیم مدنی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ بھی ہیں انشاءاللہ الکریم۔ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے محبوب پاک کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یاد جب آتی ہے تو احساس کے ساتھ آتی ہے۔ بچپن کی کوئی یوں بولیے کہ ایسی یاد بندے کو آتی ہے جس میں فرحت کا، خوشی کا، شادمانی کا ایک تصور ہوتا ہے، اور بندے کی طبیعت کے اوپر وہ اثر طاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی غم یاد آ جائے، کوئی دکھ یاد آ جائے، کوئی افسوس یاد آ جائے، کوئی عزیز دنیا سے گیا ہوا وہ یاد آ جائے، وہ پھر غم کے اثر کے ساتھ جو ہے وہ یاد آتی ہے، اور غم انسان کے چہرے سے اور یوں بولیے کہ اس کی باڈی سے پھر جھلک پڑتا ہے۔ تو جو بھی یاد ہوتی ہے وہ اپنے احساس کے ساتھ آتی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہے تو یہ رحمتوں، برکتوں اور اپنی یوں بولیے کہ سعادتوں کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ پوچھ رہے تھے حضور میں کیا کروں، مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو فرمان نشان کا مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے، دل کو اس میں جو ہے وہ لگاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جیلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب آسی پائے جیلا دل کو کر دے دل کو کر دے جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمہ طیبہ آخری وقت میں بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ ورد، یہ وہ ورد ہے، یہ ذکر یہ وہ ذکر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ۔ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں پر بھاری ہے لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت ہے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی یا رب کریم مجھے کوئی ذکر عطا فرما، میں تجھے کس طرح یاد کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے بڑے پیارے نبی ہو گزرے ہیں، بڑے محبوب بڑے پیارے نبی جو ہے وہ ہو گزرے ہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وہ کیا تھا؟ ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، مجھے جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر پوری یوں بولیے کہ احادیث کی ایک
پورا تسلسل ہے، پوری چین ہے ذکر کیا گیا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ کرم فرمائے اور یہ اللہ پاک کا ذکر ہماری زبان پر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یوں مطلب آتے جاتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے والے تو کہہ گئے ہیں عالم بخروش لا الہ الا ہوست، کائنات کی ہر شے کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اللہ پاک کا بھی ذکر کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آخر میں محمد رسول اللہ یہ بھی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں یہاں ایک اور بات جو ہے وہ عرض کروں کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں جو وظائف عطا فرمائے ہیں، روزانہ پڑھنے کے جو اذکار عطا فرمائے ہیں، اس میں 166 دفعہ یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا مرید اور طالب ہونے کے ناطے یوں بولیے کہ ہمیں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہمارے شجرے کے اوراد میں سے یہ ورد بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، باتیں تو یہ ہیں جب کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہے، یہ آگے چلتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی یاد کی باتیں ہیں، اللہ کریم کے ذکر کی باتیں ہیں اور بڑی یہ سعادت مندی کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زندگی میں ان کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب، اے میرے محبوب جو مجھے یاد کرے، جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے، تجھے یاد نہ کرے، اسے جنت میں ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ پاک کو بھی یاد کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو بھی دل میں بسائے رکھنا ہے، بیڑا پار ہوگا۔ آئیے کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لے وہ کو اشارے میں چھڑائیں گے، تو اپنے نام لے وہ کو اشاروں میں چھڑائیں گے، جو محشر میں پکاریں گے اغثنی یا رسول اللہ، جو محشر میں پکاریں گے اغثنی یا رسول اللہ، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، اور رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، وہ محشر میں تو پھیلے شاہدی انعام پائیں گے، وہ محشر میں تو پھیلے شاہدی
گناہگاروں کی بخشش کا رہے گا ان کے سر صحرا رہے گا ان کے سر صحرا گناہگاروں کی بخشش کا رہے گا ان کے سر صحرا شفاعت کا رسول اللہ کو دولا شفاعت کا رسول اللہ کو دولا بنائیں گے گزر جائیں گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر گزر جائیں گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے اور مچل جائیں گے ان کے دامن اقدس پہ جب آسی مچل جائیں گے ان کے دامن اقدس پہ جب آسی انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان منائیں گے انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان منائیں گے اور غسنی یا رسول اللہ محشر میں مدد کیجئے اغثنی یا رسول اللہ محشر میں مدد کیجئے آقا تیرے بے دستوں پاکستر ہے بارے غم اٹھائیں گے تیرے بے دستوں پاکستر ہے بارے غم اٹھائیں گے اور خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر جمیل قادری ناطق نے مولا کی سنائیں گے جمیل
سنائیں گے جمیل قادری نعت اپنے مولا کی سنائیں گے محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیبوں کو اشارے میں چھڑائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یہ اشارہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔ جو انگلی اٹھائیں، انگلی سے اشارہ فرمائیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، وہی اشارہ فرمائیں تو چاند جڑ جاتا ہے۔ پہلے چاند ٹوٹتا ہے پھر ٹوٹتا ہوا جڑتا ہے، یہ اشارہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں تو کھجور کا گچھا درخت سے کٹ کر چھلانگے لگاتا ہوا اچھلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اشارہ فرمائیں تو جہاں سے کٹ کر آیا تھا وہیں جا کے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اشارے کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی طرف، پتھر کی چٹان کی طرف اشارہ فرمائے تو وہ چٹان پہاڑ سے ٹوٹے پانی پر تیرتی ہوئی، پتھر پانی پر نہیں تیرتا مدنی چینل کے ناظرین، پتھر پانی پر نہیں تیرتا، لیکن یہ اشارہ مصطفیٰ پا گیا ہے، اس کو اشارہ مصطفیٰ ہوا ہے، پہاڑ سے کٹا ہے، پانی پہ تیرتا ہوا کنارے پر آیا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے اور اشارہ پا کے اسی پانی پہ تیرتا ہوا جہاں سے کٹ کے گرا ہے وہیں جا کے دوبارہ جڑ رہا ہے۔ یہ اشارہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے اور پھر حضور اشارہ فرما رہے ہیں، اور جہاں جہاں اشارہ فرما رہے ہیں وہاں سے بادل ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اشارہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میں قربان جاؤں، اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ جو کلام سننا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر جس طرح ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ماشاءاللہ کومنٹس پر جو ہے وہ آپ کی فرمائشیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ زبیر بھائی سے بھی کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلکہ میں چاہوں گا اگر زبیر بھائی کرام سنائیں، کرم جو آپ کا ایسے ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو
سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے اور عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کشف پا رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے جو ڈوبا چاہتا ہے وہ تو ہے ڈوبا ہوا بیڑا جو ڈوبا چاہتا ہے وہ تو ہے ڈوبا ہوا بیڑا اشارہ آپ کا پائے تو مولا پار ہو جائے اشارہ آپ کا پائے تو مولا پار ہو جائے تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من بس اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے آپ دیکھیں مدنی چلے کے ناظرین کہاں لکڑی کہاں لوہا
کہاں لکڑی اور کہاں تلوار؟ لکڑیاں بھی کبھی تلوار بنی ہیں؟ آپ کو اور میرے چاہنے سے کہنے سے نہیں بنتی، لیکن حضور چاہیں تو بن جاتی ہے۔ جناب عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں لکڑی دی، تلوار بن گئی، تو ہم کیوں نہ کہیں تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ایک تو تلوار اور اوپر سے تیز تر تلوار، واہ واہ، جو تم چاہو تو لکڑی، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے۔ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے، پر رحمت عالم شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی کو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، اور جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے۔ قوافی اور مضامی اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا وار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا وار ہو جائے۔ کرم جو آپ پائے سید ابرار ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے ساری زندگی تعریف کرتے ہوئے گزاری ہے، وہ بھی آخر میں کہتے رہے ہیں کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئیں، جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حضور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مطلب ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، آواز ختم ہو جائے گی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ آپ کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور پھر آخر میں یہی امام اہل سنت نے چلتے چلتے بات کیا، فرماتے ہیں سب کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے
میں کیا کہوں تجھے صدقے یا رسول اللہ. اللہ پاک کا شکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے. جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لینی ہے, اور فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو پر جو آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اس میں بھی کچھ فرمائشیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. طیب بھائی ہیں جی, ان کو بھی کلام سننا ہے, اور عظیم بھائی سے کلام ان کو سننا ہے جی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یوں تیز تیز جو ہے وہ کمنٹس آپ کے آتے جا رہے ہیں. تیرا ایک اشارہ ہو اور آسان ہو منزل, یہ کلام سنائیں جی. ٹھیک ہے جی. عبد القادر بھائی کے لیے دعا فرمائے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بخشش فرمائے, آمین. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہیں جی زمان بھائی ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, کلام سنائیں. زرین تسنیم غالباً نام لکھا ہے جی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. آگے چلتے ہیں جی. بنت عبد الغفور, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کلام سنائیں عظیم بھائی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. زندگی یاد مدینہ میں گزری ساری, وہ ہے زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, سبحان اللہ, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ ہیں جی سید انس قادری صاحب, بہت شکریہ جی. حافظ محمد علی بھائی ہیں, ماشاءاللہ مرحبا کہنے, بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ بھائی, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. اور حامد بھائی ہیں, خدا کی عظمتیں کیا ہیں, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. بنت قاسم ہیں, اور کیا ان کو کلام سننا ہے, رمضان سے دے رمضان سے قرار. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. آگے چلتے ہیں جی. کیا نام ہے ان کا, کچھ فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں, آپ کی کالز بھی لے لیتے ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی. کال دیں. یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا ہے بھائی, یہ کلام اگر سنا دیں آپ. عجب اس کے دل کی بہار ہے کہ چمن چمن میں انسان. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, مرحبا جی. کال. حافظ محمد رمضان عطاری پرتگال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارے سلمان بھائی, بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آپ ماشاءاللہ حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. گزارش ہے کہ آپ سے پنجابی کلام سنا دیں. جتھے مدنی دا ڈیرا ہے نی جند رہیے چل چلیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, مرحبا جی. یہ کلام سنا دیں. الہی دکھا دے جمال مدینہ. مرحبا, سبحان اللہ. حافظ محمد علی طاری بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں یہ کلام سنا دیں. ماشاءاللہ, مرحبا جی. کال. محمد کے رحمان تاری ہے, میں ضلع علاقہ سے, مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں. مرحبا, ماشاءاللہ. ایسے کلام سنائیں ان تینوں نعت خانوں میں سے کوئی ایک, جس طرح انہوں نے پڑھا ہے ویسے اگر سنائیں آپ تو میں ایک تحفہ دینے کی نیت رکھتا ہوں, لیکن جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے سنائیں گے تو ایسے تو آپ ہی ماشاءاللہ کیا ذوق میں آپ نے شعر پڑھا ہے, سبحان اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انداز جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے, اور آواز جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے. مرحبا جی. کال دیتے ہیں. حافظ نعیم زبیر قادری پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں. واہ واہ, حضور مجھے یہ کلام سنا دیں, جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. مرحبا جی. کال. پروگرام یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا ہے, یہ کلام سننا ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے, پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. واہ, سبحان اللہ. مرحبا جی. کال. میرا نام زینب, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سنا دے. ہر وقت تصور میں مدینے کی کلی ہو, اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو. واہ بھائی واہ, مرحبا. زبیر بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ کے لیے, کیا کہہ رہے تھے زبیر بھائی؟ ماشاءاللہ, پڑھنے کی نا, کلام پڑھنے کی ایک رفتار ہوتی ہے, اس رفتار کے مطابق اگر اس کو جو ہے نا پڑھیں تو پھر اس کا ایک ذوق اس کا بندہ, اس رفتار کو جو ہے نا وہ ٹیمپو عام طور پر کہا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا کتنا پیارا پڑھا تھا, اور اس کو اگر سلو کر دیں اس کا تو پھر اس کا ذوق کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. جیسے ہر وقت تصور میں, تو یہ بہت پیچھے مطلب رہ گیا ہے.
تو کام کرنا چاہیے اور طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ہے۔ بہرحال محبت میں تو جیسے بھی پڑھے وہ کیا ہے، وہ تو مقبول ہی مقبول ہے، لیکن اچھا بھی ہو، ذوق بھی ہو، اور پھر ساتھ میں جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے ہوں، تو پھر اس کی بہار کیا ہے، وہ پھر اپنی بہار ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، زبیر بھائی نے تعریف بھی کی آپ کی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ کے ابو کو تو بس اب 3 دن کا قافلہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ سبحان اللہ برکت دے۔ ویسے بھی روزہ رکھواؤ تحریک ہے، یہ چلی رہی ہے 6، 7، 8 فروری، جمعہ، ہفتہ اتوار قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ روزہ رکھوانے کی ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔ جی کال زانع تاری پرتگال سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ والا کلام سنا دیجئے کہ جب بلائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، مرشد کرنا نہ انکار ہم مدینے جائیں گے۔ جی کال۔ میرا نام عبدل قادر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نام سنا دے، معراج میرے آقا کی۔ واہ بھائی واہ، معراج ہے میرے آقا کی، مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمائش کا ایک انداز ہوتا ہے زبیر بھائی، ماشاءاللہ۔ جی بھئی یہ والا کلام سنا دیجئے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ واہ 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 واہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ فرمائشیں ہم نے لی ہیں جی، کچھ کلام جو ہے وہ آپ شامل فرمائیں، مل کر جیسے بھی چاہیں، عبد الماجد بھائی، زبیر بھائی، عظیم بھائی۔ جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں، شوق تڑ پا کے مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کے مدینے میں، مدینے جانے والوں
اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور آپ کے جود و سخاوت و کرم میری امید بڑھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شفیع فاطمہ حیدر، مدینے میں مدینہ اس لیے آتا ہے، جانو دل سے پیارا کرتے ہیں میرے آقا میرے سرور، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں۔ میں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، پر سونے تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے
تیرے حسن دے چرچے فرشاتے آقا تیرے نام دے تذکرے عرشاتے تیرے حسن دے چرچے فرشاتے کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تیرے عشق دا سونیا شور نہیں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تیرے عشق دا سونیا شور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں آقا مینوں یار مناون دا ڈنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار مناون دا ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹورے نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹورے نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ کہ آقا دا بلاوا آئے گا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آئے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چورے نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل دی حسرت ہو رہی کیونکہ جتھے مدنی دا ڈیرا جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ویتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے ویتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے اساں جانا مدینے نو ملنا ور بھی نگینے نو اساں جانا مدینے نو اساں جانا مدینے نو ملنا ار
نور بھی نگینے نو ہو یا شوق ودھیرائے نی جندڑی چل چلیے ہو یا شوق ودھیرائے نی جندڑی چل چلیے سونا درد بڑھاوے گا سوگنا درد بڑھاوے گا سانو گل نال لاوے گا سانو گل نال لاوے گا جی سانو گل نال لاوے گا لال بگڑی بناوے گا پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے کریے روزے داسے دار کریے روزے داسے دار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو ویتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو ویتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو ویتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یستطیع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور پھر وہیں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ کریم جگہ نصیب فرمایا آمین زبیر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ کوئی فرمائش جو آئی ہیں ان میں سے کچھ پڑھیں پھر ساتھ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زباں
پہ رہے گا درود کا اس دم زباں پہ رہے گا درود کا اس دم نگاہ گو بد خزرا کو چومتی ہوگی یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے کا جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے ہم اس لیے تو مدینے سے پیار کرتے ہیں سنا ہے ہم مدینہ بہت ہی پیارا ہے بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا بلاوا اب میرے سرکار ہو میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اس بے کسو عزیز پر جو
گزر رہی ہے آقا اس بے کسو عزی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر آقا ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم یاد خدا مصطفیٰ یاد خدا مصطفیٰ مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل